حضرت غریب نواز کی جو پوری زندگی ہے وہ خوف خدا سے عبارت ہے. پوری زندگی آپ خوف خدا میں مشغول رہے, اللہ کی عبادت میں مشغول رہے, مخلوق خدا کی خدمت میں مشغول رہے. پوری زندگی حضرت غریب نواز لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتے رہے, مسلمان کرتے رہے. 90 لاکھ کافر آپ کی تربیت سے مسلمان ہو گئے. جن کو دیکھ کے کافر مسلمان ہوتے ہوں, جنہیں دیکھ کے بد عقیدہ اپنے عقیدوں کو درست کرتے ہوں, اس ذات کے بارے میں اگر کوئی نادان کسی جگہ یہ لکھ دے کہ وہ اپنے نام کے کلمے پڑھاتے تھے, تو آپ بتائیے کہ یار, بالخصوص میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, یار تمہاری عقل اتنا بھی کام نہیں کرتی. وہ غریب نواز جن کی نگاہ فیض سے 90 لاکھ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہوں, جن کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کے, فقط جن کی صورت کو دیکھ کر بد عقیدہ اپنے عقیدوں کو درست کرتے ہوں, ان کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے لوگوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, انہوں نے لوگوں کو چشتی رسول اللہ پڑھایا ہے, ہمارے عقیدے ان کے بارے میں اتنے مضبوط ہونے چاہیے, اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ کوئی کہے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے مان لیں کہ جہاں لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے. غریب نواز جن کی نگاہ فیض سے لاکھوں لاکھ مسلمان ہوتے ہوں, ان کے بارے میں کہیں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو ہم آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں کسی دین کے دشمن نے غریب نواز کے نام کو بدنام کرنے کے لیے سازش کی ہوگی. ہم اس سازش کا کبھی حصہ نہیں بنیں گے. محبوب کریم کا فرمان ہے, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے کسی ولی سے عداوت کرتا ہے, بتائیے اس سے بڑی دشمنی کیا ہے کہ اس شخصیت کو کہ جنہوں نے لاکھوں لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہو, ان کی طرف تم یہ بات منسوب کر دو, ان پہ یہ الزام لگا دو کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. اس سے بڑی توہین کیا ہوگی ان کی, اس سے بڑی گالی کیا ہوگی ان کو. یہ لوگوں کا جھوٹ گڑا ہوا ہے, لوگوں نے جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر لی ہے, اللہ کی نبیوں کی طرف جھوٹے باتیں منسوب ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی وفات ہوئی, کچھ عرصے بعد ہی آپ کی طرف اس وقت کے شیطانوں نے یہ منسوب کر دیا, یہودیوں میں یہ بات پھیلا دی کہ آپ جادو کے ذریعے حکومت کیا کرتے. اور ایسی کتابیں جو بعض روایتوں کے مطابق آصف بن برقیہ نے لکھی, حضرت سلیمان کے احکامات, اس کے اندر ایڈیٹنگ کر کے اس کے اندر اضافات کر کے اپنی طرف سے شیطانوں نے انہوں نے کیا کیا, حضرت سلیمان کے وزیر کی طرف منسوب کر کے کہا یہ سلیمان کی تعلیمات ہیں. رسول اللہ نے آ کر اسے پھر دور کیا کہ نہیں حضرت سلیمان تو اللہ کے نبی تھے, یہ شیطانوں نے عمل کیا تھا. سینکڑوں علماء ہیں کہ جن کی اصل کتابوں کے حلیے بگاڑ کے رکھ دیے گئے. پہلے کے دور میں ہاتھ کے مخطوطے ہوا کرتے, ہاتھ سے وہ کتابیں, کوئی پرنٹنگ تو نہیں ہوتی تھی. جس کے ہاتھ میں کوئی نسخہ لگا, اس نے اپنے ہاتھ سے, اگر وہ دین دشمن ہوتا تو اپنے ہاتھ سے کسی واقعے کو کتاب میں ایڈ کرتا اور آگے پھیلا دیتا. بقیہ الفاظ تو ان کے ہوتے, لیکن کوئی بات درمیان میں ویسے ڈال دیتا جو دین کے خلاف ہوتی, اور کہہ دیا جاتا کہ یہ ان کی بات ہے. جی غریب نواز نے لکھی ہے. بڑے بڑے علماء کی طرف اس قسم کے جھوٹ منسوب کیے گئے. الجواقیت والجواہر, حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے اس کتاب کی ابتدا کے اندر آپ نے لکھا کہ حضرت محی الدین ابن العربی کی کتابوں کے اندر لوگوں نے وہ باتیں جو محی الدین ابن العربی نے نہیں کی ہیں وہ باتیں اس کے اندر ڈال دی, اور خود فرماتے ہیں کہ میری کتابوں کے اندر, میں حیات ہوں, میں زندہ ہوں, میری اصل کتابوں کے اندر بعض شہروں کے اندر دین دشمنوں نے ایسی باتیں ڈال دی ہیں جو میں نے نہیں لکھی ہیں, جن سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں. آج کے دور میں دیکھیے نا کہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ کا دور ہے یا نہیں ہے. ایک بندہ بات کچھ کرتا ہے, وہ کاٹ پیٹ کے کچھ بنا دی جاتی ہے. تو پہلے کے دور میں کتابوں کے ساتھ ہی سلوک کیا جاتا تھا. تو اب اصول کیا ہے, کتاب چھپتی آ رہی, نہیں پتا, جب دیکھا جو آگے اس کو منتقل کرتے رہے, اور کئی باتیں وہ کتاب تو پہنچ گئی, بس اوقات ایسا ہوتا ہے کتاب پہنچ گئی, لیکن بیچ میں ایسی باتیں ہیں جو دین کے سخت خلاف ہے, دین اسلام کے سخت خلاف ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ ساری کی ساری جو کتابیں جھوٹی ہے, نہیں. یا ایسا ہو یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ بزرگ نے ہی بات لکھی ہے, یہ اللہ کے ولی کی بات ہے, نہیں. اصولوں کی روشنی میں دیکھا جائے گا آیا کہ یہ عبارت ان کی ہے یا نہیں ہے, آیا کہ یہ بات سند سے ان تک ثابت ہے یا نہیں, سندن یہ بات انہوں نے کی ہے نہیں کی. دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں سند تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا سر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ غریب نواز نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے, تو اب اس میں اتنی تحقیق کی ضرورت کوئی نہیں ہے, اس کی سندیں تلاش کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, کیونکہ ایسی بات ہے کہ جو کر سکتے ہیں, کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ یہ بات کر سکتا ہے. تو یہ ایسی بات ہے جس کی سندوں میں سر مارنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ شریعت کے مطابق یہ بات ہے اور ان جیسے بزرگوں سے یہ بات ہونا ممکن ہے, تو اس میں اتنی جستجو نہیں کی جائے گی. لیکن اگر کوئی ایسی بات جو خلاف اصول آ رہی ہے,
اور ان ولیوں کی عادت بھی یہ بتاتی ہے کہ ان کی عادت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. اب بتائیے کہ ایک بندے کی بنیادی پہچان ہی یہ ہو کہ وہ کافروں کو کلمہ پڑھاتا رہا ہے, بچہ بچہ جانتا ہو کہ غریب نواز کے ہاتھوں لاکھوں لاکھ لوگ مسلمان ہوئے, اور وہ اللہ کے ولی ہیں, وہ اللہ کے قریب کرنے والے تھے, وہ رسول اللہ کی سنت کے قریب کرنے والے تھے. معاذ اللہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ غریب نواز نے کہا کہ میرے نام کا کلمہ پڑھو. آپ خود بتائیے, اتنی تو یاد تمہارے اندر سینس ہونی چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے مان لو گے, سند جوڑو گے, کوئی ایک ایسی عبارت شریعت کے خلاف ہو جیسے یہ چشتی رسول اللہ والی ہو, یا اس طرح کی دیگر عبارتیں اور جو اللہ کے ولیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں, کوئی ایک عبارت ایسی نہیں ہے کہ یہ لوگ سندن ان بزرگوں تک یہ بات ثابت کر سکے. کوئی ایک عبارت ایسی نہیں ہے کہ مضبوط دلائل کی روشنی میں وہ ثابت کر سکیں کہ یہ انہی کی عبارت ہے. اور بہت سارے دلائل ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں یہ ان کی بات نہیں ہو سکتی. ان کی پوری زندگی اس بات پر دلیل ہے کہ جو بندہ پوری زندگی غیر مسلموں کو مسلمان کرتا رہا ہو, اس سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بندہ لوگوں کو اپنے نام کے کلمے پڑھائے گا.